ایک روز بعد یعنی 4 فروری کو پی ڈی ایم کا بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں یہ طے ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی تجویز پر تحریک عدم اعتماد لانی ہے یا نہیں لانی، سینٹ الیکشن آصف علی زرداری کی تجویز پر مل کر لڑنا ہے یا علیحدہ علیحدہ، لانگ مارچ کب کرنا ہے اور کتنے دن کا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر استعفے کب دینے ہیں، کیونکہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تو گزر گئی ہے لیکن وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا اور حکومت بھی نہیں گری، سب ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے اس ڈیڈ لائن سے پہلے تھا۔ جب اس پی ڈی ایم کا آغاز ہوا تھا تو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اس تحریک میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی دم خم نہیں ہے اور ہمیں اس تحریک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت نے پی ڈی ایم کے گوجرانوالہ کے جلسے کو روکنے کی کوشش کی، پھر کوئٹہ اور پشاور میں بڑی مشکل سے جلسوں کی اجازت دی گئی اور ملتان کی سڑکوں پر جلسوں سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ تو سب نے دیکھا تھا۔ تو اگر حکومت نے اس تحریک کا پریشر نہیں لیا تھا تو وہ سب کیا تھا؟ اور اب آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپوزیشن کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں مگر شرط یہ ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیا جائے۔ ایک ہی دن میں وزیر اعظم کے بیانیے اور نظریے میں یہ لچک آخر کیوں اور کیسے پیدا ہو گئی؟ ابھی کل ہی تو وزیر اعظم عوام سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے اور احتساب کے معاملے پر یہ فرما رہے تھے کہ جو ان کا بیانیہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اپوزیشن والے کتنا بھی دباؤ ڈال لیں میں انہیں کسی صورت این آر او نہیں دوں گا۔ اسی پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں عثمان ڈار صاحب، وزیر اعظم کے معاون امور نوجوانان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان ڈار صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ وزیر اعظم نے آج جو آفر کیا اپوزیشن کو وہ سیریس آفر ہے کہ اگر یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں تو وزیر اعظم واقعی عثمان صاحب ریزائن کر دیں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشن کیا ہے؟ ایک خوشحال پاکستان، اور اگر اتنی بلینز آف ڈالر، اربوں خربوں روپے جو ان ڈاکوؤں نے لوٹے ہیں اس ملک سے، اگر یہ پاکستان کو واپس کر دیتے ہیں تو پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی۔ غریب وہ لوگ جو غربت کی لائن سے نیچے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی خوشحال ہو جائیں گے۔ تو اصل مقصد تو پرائم منسٹر کا پاکستان کو خوشحال دیکھنا ہے۔ تو اگر یہ سنجیدگی سے پیسے واپس کرنے کی طرف آتے ہیں تو پرائم منسٹر نے جو آفر کیا اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب آفر ہے۔ اگر پاکستان کو اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا مقصد، اگر میں اپنی بات کروں یا پرائم منسٹر کی جتنی اکنامک ٹیم بھی ہے شب و روز محنت کر رہی ہے، وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے پاکستان کو نکالنے کے لیے، خوشحالی کی طرف سفر کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ماضی کی جو ایک گورننس کا پیٹرن رہا اور جس طرح قرضے لیے گئے اور جو حال پاکستان کا کیا اور خود ان کے اثاثے کس طرح اوپر گئے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اگر پی ڈی ایم جس طرح بات کر رہے ہیں، دم توڑ چکی ہیں ان کی تاریخ اور وہ ایک فیس سیونگ کے انتظار میں ہیں کہ کس طرح سے وہ اب ایک ایگزٹ لیں، اور کبھی استعفوں کی بات، کبھی لانگ مارچ کی بات، اب طریق عدم اعتماد کی بات، اور یہ وہ پی ڈی ایم ہے، میں آپ کو قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو پرائم منسٹر عمران خان کو گھر بھیجنے آئی تھی اور آج خود گھر چلی گئی ہے، اپنے گھروں کو نکل گئے ہیں۔ یہ جتنے 11 جماعتیں کے کھلاڑی اس میں اکٹھے ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، اگر پی ڈی ایم واقعی ہی سنجیدگی کے ساتھ پاکستان میں خوشحالی کی بات کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلا ٹیسٹ تو ان کا سینٹ الیکشن ہے۔ اس میں اب قوم پوری دیکھے گی۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اوپن بیلٹنگ کی بات کی ہے، شو آف ہینڈز کی بات کی ہے، آئیں مل کر خرید و فروخت کا بازار جو گرم رہا ہے اس کے ہمیشہ کے لیے دروازے بند کریں۔ تو کتنی پی ڈی ایم ووٹ کو عزت دو کے معاملے میں سنجیدہ ہے، یہ آپ لوگ آنے والے وقت میں دیکھیں گے ارباب صاحب۔ لیکن عثمان ڈار صاحب، یہ جو پھر احتساب کا بیانیہ وزیر اعظم کا کدھر جائے گا؟ اگر پی ڈی ایم اس آفر کو ایک لمحے کو آپ تصور کریں ایکسیپٹ کر لے، پیسے جمع کرا دے اور وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دے، تو وہ جو احتساب وزیر اعظم نے کرنا تھا، این آر او نہیں دینا تھا، پھر وہ احتساب تو ختم ہو جائے گا، کہیں دفن ہو جائے گا؟ دیکھیں، وہ این آر او کی تو بات نہیں کر رہے، جہاں ان کو اپنے مقدمات کا سامنا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہی ہے۔ اگر پی ڈی ایم اس بات پہ آ جاتی ہے، پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ آئیں گے ہی نہیں، یہ ساری زندگی جیلوں میں رہ سکتے ہیں لیکن لوٹی ہوئی دولت یہ واپس نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں نا، میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں آج؟ لنڈن بیٹھے ہیں، انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں جس کا ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں، خاندان کے فرد کو، یہ اپارٹمنٹس تھے کس کے؟ کبھی کہہ رہے تھے جی کہ کرائے کے اوپر لیے ہیں، رینٹ پہ لیے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا جی کسی سعودیز کے ہیں، اس کے۔ تو آج سوال تو پہلا یہ بنتا ہے میاں صاحب سے کہ انہی 4 اپارٹمنٹس میں، ایون فیلڈز اپارٹمنٹس میں، جن کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی، سزا یافتہ ہیں، اب اشتہاری ہو چکے ہیں، اب انہی اپارٹمنٹس میں جا کے رہ رہے ہیں جن کی رسیدیں نہیں ہیں۔ آج تک قوم کے سامنے ان اپارٹمنٹس کی رسیدیں نہیں ہیں ارباب صاحب۔ کوئی وہ ایک جیلی ٹرسٹ ڈیڈ، جیلی قطری خط اور کیلبری فونٹ جیسی چیزیں ضرور سامنے آئیں، لیکن برٹش ورجن آئرلینڈ کی ٹرسٹ ڈیڈ آج تک قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے نہیں آئی۔
تو آپ سمجھتے ہیں, میں آپ سے ہی چلیں پوچھتا ہوں, قوم سن رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں گے؟ اسی کے لیے تو یہ سارا ایک بیانیہ لے کے آگے بڑھے ہیں کہ کسی طریقے ہم اپنی لوٹی ہوئی دولت بچا سکیں. یہ پی ڈی ایم نے آئے روز جو سرکس لگا رکھا ہے وہ صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے ہے. این آر او کی جو مانگتے ہیں وہ بلیک میلنگ جو یہ لوگ کرتے ہیں اسی پہ ہے کہ ہماری لوٹی ہوئی دولت کسی طریقے بچ جائے. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں قوم کو اور میڈیا کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آفر پرائم منسٹر نے کی ہے اس حوالے سے اپوزیشن کس حد تک سنجیدہ ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن عثمان ڈار صاحب اب اس میں حکومت خود کتنی سنجیدہ ہے, چونکہ آدھا ٹینیور آپ کا گزر چکا ہے, کرپشن کے خلاف ہی آپ کی پارٹی کا جو بنیادی منشور تھا وہ تھا, اسی کا نعرہ لگا کر آپ حکومت میں آئے. لیکن ان 2.5 سالوں میں نیب نے جو ریکوریز کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, لیکن بڑے ناموں سے جن اپوزیشن کے بڑے لیڈرز پر خود عمران خان صاحب اور حکومتی نمائندے الزامات لگاتے ہیں, اب تک ان سے کیا کچھ ریکور ہوا ہے؟ کیا ریکور کیا آپ نے شہباز شریف صاحب سے, کیا ریکور کیا رانا ثناء اللہ صاحب سے, شاہد خاقان صاحب سے, اور ایک لمبی لسٹ ہے, سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, اور جتنے نام لیتے جائیں, ان لوگوں سے اب تک کیا کیا ریکور ہوا جو الزامات آپ لوگ لگاتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو میں سمجھتا ہوں ایک ہمارا ایک وعدہ تھا پاکستانی قوم سے, وہ تھا یہ احتساب, کرپشن, اس پہ آج بھی کھڑے ہیں. آپ نیب کی پرفارمنس دیکھ لیں, ان کے 10 سالہ دور میں نیب نے 104 ارب روپے ریکور کیے, اور ان 2-2.5 سالوں میں 400 ارب روپے پہ اگر نیب پہنچا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے, کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے, آزاد ادارے کے طور پہ نیب کام کر رہا ہے. اسی طرح اگر اینٹی کرپشن کے اب محکمے کو دیکھیں, اس کی تحریک ساز ریکوری ہیں. اسی طرح 1 درجن سے زیادہ اپوزیشن کے بالخصوص پی ایم ایل این کے ان رہنماؤں کے نام سامنے آ چکے ہیں جو قبضہ مافیا کا حصہ تھے. اب آپ خود بتائیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, حکومتی سرپرستی کے بغیر کسی کمزور خاندان یا انسان کی زمین پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے؟ یا سرکاری زمین پہ سرکاری وسائل سرکاری سرپرستی سے ہی قبضہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اربوں روپے جو ریکور کیے جا رہے ہیں اور قوم کے سامنے رکھے گئی ہیں, اس قبضہ مافیا سے ہزاروں ایکڑ جو جگہ چھڑائی گئی ہے, جس کے اوپر ہاسپٹلز بننے جا رہے ہیں, پارکس بننے جا رہے ہیں, پناہ گاہیں بننے جا رہی ہیں, تو یہ سب چینج ہے, تبدیلی ہے. ارباب یہ آج سے پہلے بتائیں کسی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہو قبضہ مافیا کے خلاف, جس طرح پرائم منسٹر میرا لیڈر عمران خان کر رہا ہے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے مزید چیزوں میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں, ہمارا کیا کام ہے, ہماری حکومت کا یہ کام ہے کہ ہم کسی ایسے ادارے میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کریں, اور وہ ادارہ آزادانہ ماحول پہ ایز اے خود مختار انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کام کرے. یہ حالات, یہ ایٹماسفیئر ہماری حکومت نے ان کو دیا ہے, جس کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزوں میں بہتری کلیکشن کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں. 2 طرح کی لوٹ مار ہوئی ہے. ایک تو انہوں نے لوٹ مار کر کے پاکستان کے اندر اثاثے بنائے ہیں, قبضے کیے ہیں, اس کے اوپر الگ سے کاروائی ہو رہی ہے اور ریکوریاں بھی ہو رہی ہیں. ایک ہے جو پیسہ ملک سے باہر لے گئے ہیں یہ لوگ, اب اس کے اوپر فورن لاز آتے ہیں, بے شمار قسم کی ٹریٹیز ہیں, ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. اب یہ جو ان کے لیے ایک سیف ہیونز بنائی گئی شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لیے, وہ اسی لیے بنائی گئی کہ اپنا ملک لوٹو. پاکستان میں غریب آدمی کا خون پسینے کی کمائی, ٹیکس پیئر کا پیسہ لوٹ کر لا کر برطانیہ اور دنیا بھر میں, آپ کو اندازے نہیں ہے, یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو چیزیں ان کی ابھی تک سامنے آئی ہیں. پوری دنیا میں کہاں ان کے اثاثے ہیں, یہ خود شریف خاندان اور زرداری خاندان نہیں جانتا ہوگا. اس پیمانے کی لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.